السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمیں یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ دن، یہ رات، یہ کیوں عطا کیا گیا؟ ہمیں صرف کھانے، کمانے اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہاں کی زندگی بھی گزارنی ہے، دین اور دنیا کو کس طرح سے لے کر چلیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے۔ دین اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک پورا نظام حیات ہے، وے آف لائف ہے، جو ہماری زندگی کے ہر پہلو کو سنوارتا ہے۔ اور دنیا کیا ہے؟ دنیا وہ جگہ ہے، وہ میدان ہے جہاں ہمیں اس دین کو آزمانا ہے اور یہاں پر اس دین کے ذریعے دیے گئے اعمال کو کر کے دکھانا ہے۔ اب اس دین اور دنیا کے بیچ میں ہم کس طرح سے بیلنس بنا کر رکھیں، تو اس کے لیے کچھ پریکٹیکل طریقے ہیں۔ پہلے یہ کہ آپ اپنی نیت کو درست کریں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنی نیت یہ رکھیں کہ میں جو پڑھائی کر رہا ہوں اس سے میں دین کی مدد کروں گا۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں یا آپ بزنس مین ہیں تو آپ یہ نیت رکھیں کہ میں حلال روزی کمانے کی کوشش کروں گا اور ان حلال روزی سے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں آپ اس فیلڈ کا نالج اسلامی پوائنٹ آف ویو سے لیں۔ اسلام اس فیلڈ میں ہمیں کیا کہتا ہے؟ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو یہاں یہ یاد رکھیں کہ آپ کا اپنے ٹیچرز کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، آپ کو اپنے دوسرے کلاس میٹس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں تو آپ کا کلیگز کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے دن بھر کا ایک شیڈول بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں کہ آپ کو کس کام کو کتنا وقت دینا ہے اور کون سے وقت کون سا کام کرنا ہے۔ یہ آپ اپنے حساب سے ٹائم ٹیبل بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہو، بزنس مین ہو، جاب پرسن ہو، ہمارا 8 سے 10 گھنٹہ اسی میں جاتا ہے۔ ہم نماز کے لیے اور دوسرے دینی کام کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، استغفار کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے، فیملی کے لیے ہم کتنا ٹائم نکال پاتے ہیں؟ اپنے ٹائم ٹیبل میں نماز کو سینٹر بنائیں۔ بھلے سے آپ وقت پر نہ پڑھ پائیں، لیکن آپ کو اپنے ٹائم ٹیبل میں اس کو شامل کرنے کی وجہ سے آپ کو فکر ہوگی اور آپ انشاءاللہ ایک وقت نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ آپ دینی تعلیم کے لیے وقت ضرور نکالیں۔ آپ اپنے گھر پر کم سے کم روزانہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا آپ کو جتنا وقت مل پائے اتنا وقت کتاب ضرور پڑھیں۔ اپنے گھر پر کچھ کتابیں ایسی ضرور رکھیں جس کے اندر دین کی کچھ بیسک معلومات ہو اور روزانہ کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہو۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دن بھر کے کاموں کا محاسبہ کریں، یعنی جب آپ رات کو سونے لگے تو اس سے پہلے یہ سوچیں کہ میں نے جو ارادہ کیا تھا کہ اب سے مجھے ایسی زندگی گزارنی ہے تو کیا میں اس پر عمل کر پا رہا ہوں، کہ میں نے کیا اچھا کیا، کیا غلط کیا۔ جب آپ یہ روزانہ محاسبہ کریں گے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ آپ دھیرے دھیرے انشاءاللہ عز و جل آپ امپروو کریں گے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ایک ایسا دور بھی تھا کہ جب ہر فیلڈ میں مسلمان ٹاپ پر تھے، چاہے وہ عبادت ہو، علم ہو، بزنس ہو، سائنس ہو، ریسرچ ہو، ہر فیلڈ میں مسلمان ٹاپ پر تھے، کیونکہ ان کے لیے دین اور دنیا الگ نہیں تھے۔ اگر آج بھی ہم چاہیں تو ایک ایسی جنریشن تیار کر سکتے ہیں جو سائنٹسٹ بھی ہو اور حافظ بھی ہو، اگر وہ مفتی ہو تو ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی ہو۔ اس لیے ارادہ کریں کہ ہم دنیا میں رہ کر جو بھی کریں گے صرف اس کے اندر اللہ کی خوشی دیکھیں گے اور اپنا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں گے۔ دریا پر کشتی ضرور چلائیں گے لیکن دریا کا پانی کشتی کے اندر نہیں آنے دیں گے۔